ہمارا مرنا ہمارا جینا اس ملک میں ہے. ہر ڈیلر جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ الحمدللہ ٹیکس پیڈ ہے. جو حکومت وقت ہے اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, FBR سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو یہ جابرانہ ٹیکس ہے, یہ ظالمانہ نظام ہے, اس کو ختم کیا جائے. ناظرین, حکومت پنجاب ہر طور کوشش کر رہی ہے کہ غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو بلکہ عوام کو سستی روٹی میسر آئے. لیکن دوسری جانب وفاقی حکومت نے فلور ملوں, آٹا ڈیلرز اور ان سے متعلقہ افراد پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا ہے اور اسے جمع کرنے کی ذمہ داری بھی آٹا ڈیلرز پر ڈال دی ہے. پنجاب میں بھی آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس نے حکومت پنجاب کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے کہ سستی روٹی فراہم کی جائے. یہ نہ تو آٹا ڈیلروں کے لیے یہ آسان رہا ہے کہ وہ عوام کو سستا آٹا فراہم کر سکیں, نہ فلور ملوں کے لیے اور نہ ہی نان بھائیوں کے لیے یہ ممکن رہا ہے کہ وہ سستی روٹی فراہم کر سکیں, کیونکہ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور ود ہولڈنگ ٹیکس نے آٹا ڈیلرز, مرچنٹ ایسوسی ایشن اور نان بھائیوں کو ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ یہ تینوں ایسوسی ایشن, تینوں طبقات جو ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو واپس لیا جائے. اس سلسلے میں آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن لاہور, متحدہ نان بھائی نان روٹی ایسوسی ایشن اور کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے بدھ کے روز سے ہڑتال پر جانے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ بدھ کو نہ تو آٹا فلور ملوں سے لیں گے اور نہ آگے فروخت کریں گے. انہوں نے حکومت کے آگے اپنے مطالبات رکھے ہیں. ان مطالبات رکھنے والوں میں آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محمد فاروق, متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گل, کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر افضل گجر شامل ہیں. آئیے دیکھیے کہ ان کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں, حکومت سے انہوں نے کیا مطالبات کیے ہیں. یہ آپ خود دیکھ لیجیے اور خود فیصلہ کیجیے کون حق پر ہے. نہ تو ہم لوگ باہر جا کے کاروبار کرتے ہیں, نہ ہمارا باہر کو بزنس ہے. الحمدللہ ہمارا بزنس اس پاکستان میں ہے. ہمارا مرنا ہمارا جینا اس ملک میں ہے. ہماری قبریں بھی یہاں ہیں, ہمارے بچے بھی یہاں ہیں. نہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہاں لوٹ مار کر کے, ہم نے یہاں ٹیکس اکٹھا کر کے, ہم نے ساری چیزیں اپنی ذات پہ لگا کے, اپنی عیاشی کے لیے لگا کے ہم نے باہر چلے جانا ہے. ہماری زندگی, ہم یہیں پیدا ہوئے اور یہیں مریں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, جو ہم آلریڈی دے رہے ہیں. گورنمنٹ نے جو بھی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, جو ایک روٹین ہے, جو ایک سسٹم چل رہا ہے, اس سسٹم کے تحت دیکھیں سالانہ گوشوارے جاتے ہیں. ہر ڈیلر جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ الحمدللہ ٹیکس پیڈ ہے. آلریڈی اس نے اپنے آپ کو جو ہے FBR سے کنورٹ کروایا ہوا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے طریقے سے. مگر یہ تھوڑی ہے کہ ہم پہلے ہی ان کو ایڈوانس ٹیکس دینا شروع کر دیں. دیکھیں یہ خالی یہ نہیں ہے کہ فائلر پہ 0.1% ہے, نان فائلر پہ 2% ہے, جو آگے ریٹیلر ہے وہ 2.5% دے گا. بات یہ ہے کہ یہ ایک تھیلے پہ یہ ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں 1780 روپے مل والے آٹا دیں گے گورنمنٹ کے حکم پہ, 1800 روپے میں گورنمنٹ کے حکم پہ ہم بیچیں گے, 20 روپے مارجن ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 20 روپے میں مارجن میں ہم 40 روپے ٹیکس دیں گے یا 20 روپے میں ہم جو ہماری گاڑیاں ہیں ان کا رینٹ دیں گے, دکانوں کے کرائے دیں گے, اپنے ملازموں کی تنخواہیں دیں گے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے. یہ تو معاشی قتل ہے ہمارا. یا تو ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اپنا بزنس بند کر دیں, آپ کا حق نہیں ہے, آپ پاکستانی نہیں ہیں, پاکستان میں رہنے والے نہیں ہیں, اپنا کاروبار بند کریں اور کسی اور ملک میں چلے جائیں. ہم یہاں ہیں اور ہم نے یہی کام الحمدللہ کرنا ہے.
تو آپ کی مہربانی ہے، میری گورنمنٹ جو حکومت وقت ہے اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، FBR سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو یہ جابرانہ ٹیکس ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ میری حکومت وقت سے درخواست ہے کہ اس ظالمانہ ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس کو واپس لیا جائے، اور جس طریقے سے سسٹم پہلے تھا، جو ہم انکم ٹیکس کے گوشوارے جو سالانہ ہم جمع کرواتے تھے وہ الحمدللہ پہلے بھی کرواتے تھے اور اب انشاءاللہ کرواتے رہیں گے۔ آٹا ڈیلر جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آٹا ڈیلر اور تندور والے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آٹا ڈیلر نے ہمیشہ ایک پل کا کام کیا ہے مل والے کے ساتھ اور تندور والے کے ساتھ۔ اس چیز کو ہم دل سے مانتے ہیں اور آٹا ڈیلر کی ہم قدر کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آٹا ڈیلر والا بھی جو ہے وہ تندور والے کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ ایک بھائیوں کی طرح اپنا تعلق رکھے گا، اور انشاءاللہ تندور والے بھی ان کے ساتھ بازو بن کے کھڑے ہوں گے، اور آئندہ جب بھی کبھی آٹا ڈیلر کو ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پہلے انہوں نے ایک سکیم لانچ کروائی تھی، تاجر دوست سکیم، وہ بالکل اور چیز تھی، اور جو اب فائلر اور نان فائلر کا رونا رویا جا رہا ہے وہ بالکل یکسر چینج ہے۔ اس کے لیے کہ کوئی بندہ بھی پہلے بھی بچا نہیں تھا لیکن اب بھی نہیں بچ سکے گا، خاص کر کے کوئی دکاندار، خواہ تندور والا ہے یا آٹا ڈیلر ہے یا کریانے والا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکے گا، یہاں تک کہ وہ سبزی والا بھی ہے، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو رجسٹرڈ ہیں دکاندار ان کی کیٹیگری اور ہے، جو نان رجسٹرڈ ہے ان کے لیے کیٹیگری اور ہے۔ اگر آج آٹے والا کسی اپنے ڈیلر چھوٹے دکاندار کو دیتا ہے تو وہ کہاں سے دے گا پیسے اکٹھے کر کے، جو فائلر ہے یا نہیں فائلر ہے؟ اور بہت سارے دکانداروں کو یہی نہیں پتہ کہ فائلر ہونا ہے یا کیسے ہونا ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اور جو کام FBR کے تھے ان کاموں پہ ہمیں لگا دیا جا رہا ہے کہ ہم وہ فیس نہیں اس لیے نہیں کر سکتے کہ نہ تو ہمارے پاس ایسی فیسیلیٹیشن کوئی چیزیں ہیں، نہ ہم وکیل رکھ سکتے ہیں، نہ ایکسٹرا بندہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس اکٹھا کرے، یہ کام ہمارا نہیں تھا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا وہ ایک جابرانہ حکم ہے جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں جو سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس، دیکھیں ٹیکس تو ہم پہلے ہی دے رہے ہیں، ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکس آ رہے ہیں، ہمارے گیس کے بلوں میں ٹیکس آ رہے ہیں۔ یہ ایک نیا ٹیکس جو ہے اس کا نہ کوئی تک بنتا ہے، اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، نہ فوڈ پہ یہ ٹیکس لگا ہے اور نہ انشاءاللہ یہ لگنے دیں گے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس ٹیکس کو واپس لے لے، اگر وہ اس ٹیکس کو واپس نہیں لیتی تو ہم انشاءاللہ جیسے فلور مل جمعرات کو سٹرائک پہ جا رہی ہے، ہم بھی کریانہ مرچنٹ بھی ہم اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، ہم نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہم بدھ سپلائی لیں گے نہ مارکیٹ میں سپلائی دیں گے۔